نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اما بعد۔ میرے لیے یہ سعادت کے لمحات ہیں کہ میں آج اپنے مسلک اور اپنی جماعت کے اس عظیم ادارے میں حاضر ہوا۔ مجھ سے قبل برادر عزیز پروفیسر ڈاکٹر حافظ بابر فاروق رحیمی ایڈوکیٹ اور میرے استاذ مکرم حضرت پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفار عام اہل حدیث کے لیے ان کی شخصیت متعارف نہیں ہے، لیکن سیرت نگاری پر وہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں صدارتی ایوارڈ ملا ہوا ہے۔ بخاری شریف پر ان کا بڑا وقیع کام ہے۔ استشراق کے موضوع پر وہ ایک حوالہ ہیں۔ اجتہاد کے موضوع پر ان کی گراں قدر خدمات ہیں، اور اسی طرح مختلف تحقیقی موادات اور مختلف تحقیقی کاموں پر ان کا بہت وقیع کام ہے، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں آج کی اس کانفرنس کے موضوع کی مناسبت سے جناب حافظ بابر فاروق رحیمی کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور یہ گفتگو اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج بھارت میں، انڈیا میں ایک بدبخت مسلمان کہلانے والے وسیم رضوی نے بھارت کی سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی ہے کہ قرآن پاک کی 26 آیات کو قرآن پاک سے ختم کر دیا جائے۔ شاید دیہات میں رہنے والے اس خبر کو نہیں پڑھے، نہیں جانتے، نہیں سنے ہوئے، لیکن یہ خبر بین الاقوامی طور پر مسلمانوں کے کلیجے کو ہاتھ ڈالنے والی خبر۔ ایک طرف بدباطن ہیں جو قرآن کو، قرآن پاک کی تعلیمات کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم۔ ایک طرف انڈیا کے اس بدباطن کی خبر آئی، تو دوسری طرف پاکستان کے تنظیمات المدارس کی طرف سے یہ بہترین خبر سامنے آئی کہ اس سال جو 5 وفاق ہیں مختلف مسالک کے، ان سے منسلک مدارس میں 78,541 طلباء نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو وفاقوں کے ساتھ منسلک مدارس کے ہیں۔
اور کئی ایسے ادارے ہیں جو وفاقوں کے ساتھ منسلک نہیں، لیکن وہاں بھی حفظ کی کلاسیں لگ رہی ہیں۔ ایک وقت تھا جب بر صغیر پر تسلط قائم کیا تھا انگریز نے، اور تسلط کے ساتھ وہ مشنری جذبہ لے کر ایسے لوگوں کو لایا تھا جو عیسائیت کی تبلیغ کریں، عیسائیت کو فروغ دیں۔ چنانچہ انگریز نے ہر شہر کے اندر جو شاہراہیں تھی، مین روڈ تھے، ان پر گرجا گھر بنائے، اور گاؤں تا کوئی چھوٹا قصبہ تھا، اس گرجے کے ساتھ ایک بہت بڑا رقبہ جو ہے منسلک کر دی۔ وہ آج بھی گرجا گھر ہمارے مختلف شہروں کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ اور جو مشنریاں قائم کی انہوں نے عیسائیت کے فروغ کے لیے، قرآن پاک کی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے، قرآن پاک کے اوپر اعتراضات کی بارش کی، اس وقت بھی علماء نے ان کے جوابات دیے تھے، آج تک دیے جا رہے ہیں۔ لیکن میں قدرت کی طرف سے قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا محمود قاسم اٹھ کے چلے گئے ہیں، مجھے موقع ملا ہے بارہا برطانیہ میں جانے، ہزاروں کی تعداد میں گرجا گھر یورپ کے اندر مسجدیں بن چکے۔ کبھی وقت تھا کہ وہاں سے لوگ اٹھتے تھے، صلیبی جنگوں کے لیے تیار ہوتے تھے، صلیب کے سائے میں جا کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے۔ اب عیسائیت کا شکنجہ کمزور ہو چکا ہے، ان کے اپنے لوگ گرجا گھروں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہیں چاہتے۔ چنانچہ گرجا گھر کی انتظامیہ ان گرجوں کو فروخت کر رہی، اور وہاں مسلمان ان گرجوں کو خرید کے مسجدیں بنا رہے۔ 21 کے قریب ایسی مساجد میں مجھے خود جا کر گفتگو کرنے کا موقع ملا جو پہلے گرجا گھر تھا۔ آج برطانیہ کے اندر، وہ برطانیہ جو بر صغیر کے اندر آیا تھا مشنریاں لے کر قرآن پاک کی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے، وہ برطانیہ جس نے مسلمانوں کے مکتب اور مدرسوں کو ختم کر کے یہاں اسکول اور کالج کی بنیادیں رکھی تھی، آج اس برطانیہ کے اندر کوئی شہر ایسا نہیں جہاں قرآن پاک کے مدرسے موجود نہیں۔ آج برطانیہ کے اندر اتنے حفاظ قرآن موجود ہیں کہ مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، لیکن حفاظ کی تعداد جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حجازی لہجے میں تجوید کے ساتھ قرات کرنے والے حفاظ۔ اور میں تحسین کرنا چاہتا ہوں اس موقع پہ سعودی عرب کی بھی، کہ انہوں نے مسلم ممالک کے طلباء کی نسبت اب برطانیہ، امریکہ اور یورپ کے طلباء کو اپنی جامعات کے اندر، اپنی یونیورسٹیوں کے اندر داخلہ دینا شروع کر دیا۔ حضرات، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 105 کتابیں ہیں جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ آسمانی کتابیں، لیکن آج ان کتابوں کے نام تو شاید بات کے مل جائیں، لیکن کتابیں موجود نہیں۔ تورات نام کی کتاب نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ تحیت و تسلیم پر، آپ کوہ طور سے تختیوں کی صورت میں لکھی ہوئی وہ کتاب لے کر آئے تھے۔ لیکن آج کی جو بائبل ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے عہد نامہ عتیق یعنی پرانے دور کی کتابیں، اور ایک ہے عہد نامہ جدید جس میں نئے دور کی کتابیں انہوں نے رکھی۔ عہد نامہ عتیق میں ایک کتاب ہے سلاطین، 2 حصوں میں، اس میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیوں کی صورت میں جب لے کر آئے تورات کو اور دیکھا کہ ان کی قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو جلال میں آگے
تختیوں کو پھینک دیا، تختیاں ٹکڑے میں بٹ گئی۔ بعد میں ان تختیوں کو ایک تابوت میں، ایک صندوق میں رکھا گیا جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ اور کتاب سلاطین میں لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا، ہیکل سلیمانی، تو خیمہ عبادت سے تابوت سکینہ کو نکال کر رکھنے لگے ہیکل سلیمانی میں۔ اس کو کھولا تو دیکھا کہ جو تختیاں اس میں رکھی تھی تورات کی، وہ موجود نہیں ہے، غائب ہو چکی۔ چنانچہ آج یہودیوں کے پاس تورات کے نام پر کوئی کتاب نہیں۔ تورات کے کئے مقام 5 کتابیں ہیں جن کو اسفار خمسہ کہا جاتا ہے۔ سفر تکوین، کتاب تکوین، دوسری کتاب کتاب الاحبار، تیسری کتاب الخروج، چوتھی کتاب العدد اور 5ویں کتاب الاستثناء۔ اور ان اسفار خمسہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں، تورات موجود نہیں۔ آج وہ انجیل بھی موجود نہیں ہے کائنات کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ آج انجیل کے نام پر 4 کتابیں ہیں جو اپنے لکھنے والوں کی طرف منسوب ہیں اور ان کو انجیل کہا جاتا ہے۔ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، اور یہ چاروں کی چاروں کتابیں آسمانی نہیں بلکہ اس زبان سے بھی تعلق نہیں رکھتی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زبان تھی، جسے خالدی کہا جاتا تھا۔ یہ اس زبان میں بھی نہیں لکھی گئی جسے آج عبرانی یا عبرو کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں یروشلم سے دور انطاکیہ کے اندر یونان کا جو حصہ تھی، یونانی زبانوں میں لکھی گئی، پھر ان سے ترجمہ کیا گیا عبرو اور انگلش کے اندر۔ اور ان کتابوں کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی، ایران کا علاقہ، پارس کا علاقہ جس کو معرب کر کے فارس کہا جاتا ہے، یہاں کے پارسی جو یہ کہتے ہیں کہ وہ زردشت کے ماننے والے ہیں، جسے عرف عام میں زرتشت کہہ دیا جاتا ہے، زردشت، اور جس کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ ایک فرشتہ آتا تھا جس کا نام سروج تھا، وہ نازل ہوتا تھا۔ کہنے کو وہ کہتے ہیں کہ زردشت پر جو کتاب نازل ہوئی وہ زند تھی، زند کی شرح لکھی گئی پازند، لیکن آج کائنات کے اندر کسی کے پاس، کسی عجائب گھر کے اندر بھی زند موجود نہیں ہے، زند تو دور کی بات، اس کی شرح پازند بھی موجود نہیں، آج دساتیر بھی موجود نہیں ہے۔ آج ایک کتاب ہے فارسی کے اندر، پرانی فارسی کے اندر لکھی ہوئی اوستا، اور یہ مرتب ہوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اس کا آغاز جن الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہے بنام خدائے بخشندہ و مہربان، جو در حقیقت ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بر صغیر کے رہنے والے یہ تو کہتے ہیں کہ وہ وید کو مانتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ وید 4 ہیں، رگ وید ہے، یجر وید ہے، سام وید ہے، اتھرو وید ہے، لیکن ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے اندر جو شرطیاں ہیں، مختلف آیات، وہ کئی مہارشیوں کی طرح منسوب ہیں، لیکن وہ مہارشی کون تھے، ان کے نام کیا تھے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ آج کائنات کے اندر صرف ایک کتاب ہے، صرف ایک کتاب جو آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول اکرم پر نازل ہوئی تھی، وہ قرآن مجید۔ آج
دور دراز کے سمندر پار کے اس علاقے کے اندر، آپ کے اس عظیم ادارے کے اندر، مدرسے کے اندر ایسے معصوم بچے موجود ہیں کہ اگر ان کو اپنی مادری زبان کی کوئی کتاب دی جائے تو شاید اس کا ایک صفحہ بھی یاد نہ کر سکیں، لیکن ایک اجنبی زبان جس کے الفاظ کے معنی کو وہ نہیں سمجھتے، پورے حزم و احتیاط کے ساتھ ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز، یہ حفاظت ہے اللہ کی طرف سے قرآن پاک، کہ پوری کتاب تمام آیات کے ساتھ، تمام الفاظ کے ساتھ اور الفاظ کے سارے حروف کے ساتھ، صرف یہی نہیں، اعراب کے مکمل تھے۔ مفتی منیب صاحب تھے، مولانا حنیف جلندری تھے، حکومت کے ذمہ داران سے یہ کہا یہ جو وقف ایکٹ ہے اس کی وجہ سے تحفظات ہیں ہمارے، اور دینی کام کرنے والوں، دینی اداروں کے چلانے والوں کے اس کے بارے میں خدشات ہیں، اندیشے ہیں۔ تو حکومتی ذمہ داران نے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے تحفظات کو دور کریں گے، ہم آپ کے ساتھ وسیع تر مشاورت کریں گے۔ بجائے اس کے کہ تحفظات کو دور کیا جاتا، بجائے اس کے کہ وسیع مشاورت کر کے اس کالے قانون کو ختم کیا جاتا یا ترامیم کی جاتی، حکومت نے ان وفاقوں کے مقابلے میں اپنے زر خرید لوگوں کو کھڑا کر کے نئے وفاق بنا دی۔ مفتی منیب صاحب کو روشتے حلال سے ہٹا دیا، وفاق المدارس سلفیہ کے مقابل وفاق بنانے کا اعلان کیا، وفاق المدارس سلفیہ دیوبندیوں کا اس کے مقابل اعلان کیا، تنظیم المدارس بریلویوں کا اس کے مقابل اعلان کیا، وقف بنانے کا، وفاق بنانے کا، جماعت اسلامی کے وفاق کے مقابل وفاق بنانے کا اعلان کیا۔ کیوں؟ کہ جو پہلے وفاق تھے ان کے لوگ ہر بات پر جی حضور نہیں کہہ سکتے تھے، ان کے نزدیک سب سے اہم دین کی تعلیم تھی، دین کے تعلیمی ادارے، اور حکومت کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو FATF کے تقاضوں کو، یعنی بیرونی آقاؤں کے احکامات کو ماننے کے لیے ان کے ہاں میں حاملہ۔ لیکن میں وہی الفاظ دہراتا ہوں جو عزیزم بابر فاروق کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک، اس کی تعلیمات، اس کے دروس اور تدریس، انشاءاللہ العزیز کائنات کی کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی۔ آج اگر 78,541 سے زیادہ اس سال قرآن پاک کے حفاظ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آنے والے سال میں 1 لاکھ سے زیادہ حافظ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور جب تک مسلمانوں کا ایک ایک بچہ موجود ہے قرآن پاک کی تعلیمات پھیلتی رہیں گی۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ کون آگو ہے، کون ذمہ دار۔ ہم تو کہتے ہیں مسلمان محبت کرتے ہیں دین کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، قرآن پاک کی تعلیمات کے ساتھ، اور جب تک یہ محبت قائم ہے تب تک قرآن و احادیث کی تعلیمات عام ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے اور احادیث کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کہا تھا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون،
سونے تیری عمر کی قسم، اور اللہ نے اپنے پیارے رسول کی عمر کی قسم کیوں کھائی؟ قسم کھائی جاتی ہے زور بیان کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے طور پر، حجت اور دلیل کی حیثیت سے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم کی عمر کی قسم اس لیے کھائی کہ 1,24,000 نبی، حضرت ابوذر روایت کرتے ہیں مسند احمد کی حسن روایت، کہ رسول پاک نے فرمایا 1,24,000 نبی آئے جن میں سے 315 رسول تھے، لیکن آج دنیا کی کسی کتاب کے اندر 1,24,000 انبیاء اور رسول کے نام محفوظ نہیں رہے۔ آج ان کے حالات زندگی، ان کی سوانح عمریاں کیا ہوں گی، نام محفوظ نہیں رہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو رسول پاک کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء اور رسول 26 کی تعداد، اور محرف بائبل کا سہارا لے تو تعداد 78-82 کے قریب، کہاں 1,24,000، کہاں صرف 80۔ اور جو ہیں جن کے نام محفوظ ہیں ان کے علاقوں کا پتہ نہیں، ان کے حالات زندگی محفوظ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی محفوظ ہے۔